اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاروں کے متعلق کچھ بیان کرتے ہیں۔ جیسا کہ فاروقی صاحب نے بتایا ہے کہ ڈسپنسر آ جاتا ہے شام کو گلی محلے میں، 5 بجے آ کے کلینک کھولتا ہے اور رات 10 بجے تک کم از کم 8-10 ہزار روپے کما کے چلے جاتا ہے۔ اس کے برعکس ایک ہمارا حکیم صاحب ہوتا ہے، وہ اپنی دکان کا کرایہ تک نہیں دے سکتا، اپنے گھر کا کچن نہیں چلا سکتا، اپنے بچوں کی فیس نہیں دے سکتا۔ تو اس کی ان چیزوں کی دوری کے لیے ہم نے اور استاد محترم نے جو طریقہ بخاروں کو بتایا ہے کہ کیوں نہ ہمارے حکیم صاحبان بخاروں کو، الٹی دست کو، پیچش کو کور کر لیں، کیونکہ یہ ڈسپنسر بھی یہی کچھ کر رہا ہے نا۔ کوئی شوگر کا علاج نہیں کرتا، کوئی کینسر کا علاج وہ ڈسپنسر نہیں کرتا، یہی سوئی لگاتا ہے، بخار کو اتار دیتا ہے، یہی الٹی دست بند کر دیتا ہے۔ تو اچھا، اس کے علاوہ ایمرجنسی علاج کی طرف آتے ہیں۔ ایک آپ کے پاس ایمرجنسی ایک مریض آ گیا ہے، سر گرم ہو، پاؤں نارمل ہو، اس اعصابی بخار ہوتا ہے۔ خشک گرم جب ہوگا تو یہ اعصابی بخار خشکی کے سبب ختم ہوگا۔ اسی طرح دوسرے سٹیپ پہ ایک مریض آتا ہے، آپ اس کو چیک کرتے ہیں، وہ کہتا ہے جی تبنشتہ، یعنی بخار نہیں ہے مگر بدن ٹوٹ رہا ہے۔ آپ نے اس کو کیسے چیک کرنا ہے؟ آپ اس کا ماتھا پھر چیک کریں، ماتھا اس کا نارمل ہوگا، ماتھا نارمل ہوگا، اس کے بعد اس کے پاؤں چیک کریں، پاؤں اس کے ٹھنڈے ہوں گے، تو یہ اس ذاتی بخار ہوگا، خشکی کے سبب بخار ہوگا۔ اور فطرتاً جو استادوں نے بتایا ہے، مشاہدے سے یہ ثابت ہوئی ہے بات کہ خشکی کا علاج گرمی سے کیا جاتا ہے، اور گرمی کے لیے ہمارے پاس سرتاج دوائی جو ہے وہ اجوائن ہے، پودینہ ہے، ادرک ہے، تیز پتہ ہے، اسی کا کہوا بنا کے آپ اس کو پلا دیں اپنے ایک دواخانے میں ہی، 4 کپ پلا دیں 10-10 منٹ کے بعد، اور اس کے ساتھ جو اس کے لوائقین آئے ہوں اس کو بولیں اس کی پنڈلیاں کو دبانا شروع کر دے، اس کا بخار فوراً اتر جائے گا۔ ان 4 کپوں سے ہی 6 پوڑیاں اس کو آپ دے دیں، 200 لیتے ہیں 300 لیتے ہیں، لے لیں۔ رات کو جب دیکھیں گے آپ 20-30 مریض دیکھ لیں، مثال کے طور پر 20 بھی دیکھ لیں 200 روپے حساب سے، تو یہ 4000 روپیہ بن گیا آپ کا۔ 4000 روپیہ جب بن گیا تو مہینے کا 1,20,000 روپیہ بن گیا، آپ کی تنخواہ لگ گئی۔ اور 1,20,000 میں تو کہتا ہوں کسی کی دکان کا کرایہ بھی نہیں ہوتا اور اس کے گھر کا اتنا خرچ بھی نہیں ہوتا۔ بہت اچھے طریقے سے وہ اپنا گھر کو بھی ہینڈل کر سکتا ہے، دکان کا کرایہ بھی دے سکتا ہے اور اپنی زندگی سہل طریقے سے گزار سکتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ جو بخار آئے گا وہ آپ جب چیک کریں گے اس کا بدن نارمل ہوگا مگر اس کے پاؤں جوش رہے ہوں گے، گرم ہوں گے، پاؤں اس کے گرم ہوں گے، یہ صفرائی بخار ہوگا۔ صفرائی بخار میں اکثر SGPT زیادہ ہونے کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، ٹرانسلیشن کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، اور ٹائیفائڈ کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، زیرہ سفید اور گوکھرو اس کا کہوا بنا کے دیں تب بھی ٹھیک ہے۔ اگر یہ نہیں دے سکتے، زیرہ سفید، سونف اور سبز لاچی کا کہوا، چونکہ سبز لاچی تھوڑا مہنگا آئٹم ہے، وہ گزارا نہیں کرتی، کافی مہنگی ہے، تو آپ گوکھرو کو استعمال کرنے، سستے آئٹم کو 10 پوڑیاں اس کی بنا کے دے کے ان کو بولیں کہوا بنا کے اس میں تھوڑی سی برف ڈال دے، ٹھنڈا کر لے اس کو، اور فردر ہر 10-15 منٹ کے بعد 1 کپ دینا شروع کر دیں۔ میرے اللہ نے چاہا اس کا بخار آدھے گھنٹے میں اترنا شروع ہو جائے گا، بقایا 2 دن میں 6 پوڑیاں استعمال کرے گا، مکمل طور پہ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ بخاروں کی وہ کیفیت تھی، ڈاکٹر صاحبان جو کر رہے ہیں، ڈرپیں بھی لگاتے ہیں، انجیکشن بھی لگاتے ہیں، 1000-1500 روپے لیتے ہیں، آپ کا بھی حق ہے نا 200-300 روپے لینے کا، آپ بھی لے لیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس سے کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہے ان 3 قسم کے بخاروں کے علاج کا۔
تو میں یہ چاہوں گا کہ میرے حکماء حضرات اس کو اپلائی کریں، بجائے 6 انچ کے علاج سے 6 فٹ کا علاج کرنا جان لیں، تاکہ عزت سے اپنی دال دلیا کما سکیں۔ اس کے بعد اب میرے بھائی نے کہا ہے کہ یونانی مرکبات میں سے کچھ بتایا جائے ان میں سے۔ تو یونانی مرکبات میں جب سر گرم ہو، پاؤں نارمل ہوں، سر گرم ہو پاؤں نارمل ہو، اس کو آپ ساتھ معجون فلاسفہ دے سکتے ہیں، گرم ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح دوسرے سٹیپ میں جس مریض کے پاؤں ٹھنڈے ہوتے ہیں، ماتھا نارمل ہوتا ہے، اس کو آپ جوارش کمونی، چورکا، جوارش جالینوس ساتھ دے سکتے ہیں، وہ ایکسٹرا آئٹم ہو جائے گا۔ اسی طرح تیسرے سٹیپ میں جس کو آپ نے سونف، زیرہ سفید، سبز لاچی دی ہے، خمیر گاؤ زبان سادہ، جوارش شاہی، یہ بھی دے سکتے ہیں، اس سے بھی مسئلہ حل ہو جاتا ہے اگر کوئی کرنا چاہے تو۔ ارکیات کی بات کروں تو ارکیات میں آپ اس کو تیسرے نمبر والے کو ارک مکو کاسنی بادیان دے سکتے ہیں، جس کے پاؤں ٹھنڈے ہیں اس کو چورکا دے سکتے ہیں۔ اسی طرح جو اعصابی بخار ہوتا ہے اس کو خشک گرم کعوے میں پی رکھیں، اس کا علاج خشکی گرمی سے ہی کریں، ٹھیک ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔